الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان کے تحت مختلف عقائد پر بیان ہو رہا تھا اور عقیدے کی پختگی کے لیے بعض چیزوں کے بارے میں ہم نے تفصیلی کلام کیا تاکہ جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں وہ راسخ فی الذہن ہو جائیں اور انسان یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ جو عقیدہ ہمیں شریعت نے دیا، جن چیزوں کا تصور ہمیں دیا، وہ باقاعدہ حسی چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ڈرانے کے لیے ایک تصور پیش کر دیا گیا ہو۔ تو جیسے ہم بچوں کے لیے ایک تصوراتی کہانی وضع کر لیتے ہیں، ایک تصوراتی کردار بنا لیتے ہیں، جی بابا آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی، اور بچہ ڈر جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی خارج میں بعض اوقات ایسی چیزوں کا وجود نہیں ہوتا، ہم فرضی چیز بنا لیتے ہیں۔ تو جنت دوزخ وغیرہ یا احوال آخرت جتنے بھی ہیں یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ہمارے قلب میں خوف پیدا کر کے ہمیں کرپشن سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، ناجائز امور سے بچانے کے لیے، یا اچھے کاموں کی یا اچھے عادات کی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی فرضی چیز بنا کے پیش کر دی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ان کے حصے وجود ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی کلام یہ ظاہر کر رہا ہے اور مختلف پہلوؤں سے کیا جانے والا کلام ظاہر کر رہا ہے کہ بالکل ان کا حصہ وجود ہے۔ ایک تصوراتی شے کے لیے اتنا تفصیلی کلام کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کیا جاتا ہے۔ لہذا جہنم اور جنت کے بارے میں یہی عقیدہ خصوصی طور پر رکھنا چاہیے کہ یہ وجودی چیزیں ہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے اور دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مقام ہے۔ ہم جنت کے بارے میں گفتگو کی، پھر جہنم کے بارے میں تفصیلی کلام کر رہے تھے۔ پہلے آج میں آپ کی خدمت میں جنت و دوزخ کے تخلیق کے بارے میں دو حدیثیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور پھر ہم جہنم کے احوال کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس حدیث پاک کو بخاری و مسلم میں نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ ہوا، باقاعدہ مکالمے کی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توفیق عطا فرما دی۔ تو دوزخ بولی کہ میں غرور والوں اور جابروں کے لیے خاص کی گئی ہوں، یعنی میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے جابر لوگ، دنیا میں حکومت کرنے والے، دوسروں پہ غالب آ جانے والے لوگ ہیں۔ اس نے تکبراً یہ کہا۔ جنت نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ مجھ میں صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے سیدھے سادے ہی داخل ہوں گے، یعنی یہ جنت کا اپنے الفاظ کی ادائیگی ہے، مطلب میرے اندر انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، ان کے لیے معاذ اللہ گرے پڑے کا الفاظ تو استعمال نہیں ہوگا، یہ عام لوگوں کے لیے کہ جن کو دنیا کے اندر لوگ کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سادہ لوگ، تو انبیاء علیہ السلام یعنی سیدھے سادے لوگوں میں انبیاء علیہ السلام، سادہ لوگ، سادہ فطرت لوگ، کمزور لوگوں میں ان انبیاء علیہ السلام کے وہ متبعین کہ جو دنیا میں دنیاوی لحاظ سے اتنی ترقیاں نہ کر سکے، اگرچہ ایمانی لحاظ سے ان کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ تو جنت نے عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ میرے اندر تو اس طرح کے سیدھے سادے کمزور قسم کے لوگ، اور گرے پڑے سے مراد ایسے کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی ان کو بعض اوقات ظاہری حلیے کی وجہ سے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے فقراء وغیرہ ہوتے ہیں، غرباء ہوتے ہیں، تو ان کو دنیا میں دیکھ کر نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے اور اپنی تقریبات میں، اپنے گھروں میں آنے نہیں دیا جاتا۔ تو جنت نے کہا کہ میرے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت کا مقام ہے، تیرے ذریعے میں جس بندے پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب کا مقام ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا بھرنا طے شدہ ہے، یعنی جنت بھی بھرے گی اور جہنم بھی بھرے گی، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو نہ بھر دے گا۔ یعنی جہنم میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہمارے دنیا کے سارے لوگ ڈال دیے جائیں تب بھی وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر اپنی قدرت سے بھرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہی دوزخیوں کے وجود کو بڑا بڑا کر دیا جائے گا، پھیل جائیں گے حتیٰ کہ پوری دوزخ بھر جائے گی۔ تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں جنت نے یہ سوچا، مطلب جو اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا
کہ میرے اندر سادہ قسم کے لوگ آئے جن کو دنیا میں اتنا مقام و مرتبہ نہ ملا، تو اس نے عاجزی سے اپنے بات کہی۔ جہنم نے مغروروں کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یا تجھ میں اس قسم کے لوگوں کا آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں گے، غضبناک ہو کر آئیں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آئیں گے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے یقیناً جنت کو جہنم پر فوقیت حاصل ہے۔ تو گویا کہ ان کا مناظرہ مکالمہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو فوقیت دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ یقیناً جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ ان دونوں کو ضرور بھرا جائے گا، لیکن ان کے حاصل کرنے اور ان سے بچنے کے معاملات ذرا سے مختلف ہیں، یعنی جہنم سے بچنے کے اور جنت میں داخلے کے لیے میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ حدیث سماعت فرما لیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی تینوں نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اسے دیکھو، میں نے ایک چیز تیار کی ہے۔ تو انہوں نے جا کر اسے دیکھا اور جو اس کے رہنے والوں کے لیے تیار کیا تھا ان تمام نعمتوں کو ملاحظہ کیا، تو واپس آ کے عرض کی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم کہ کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو اس میں داخل نہ ہو، یعنی جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی تو نے پیاری پیاری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو ان کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی عبادات کی ادائیگی کی مشقت، گناہوں سے بچنے کی مشقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی مشقت، کیونکہ ان تمام چیزوں میں یقینی سی بات ہے کہ مشقت کے پہلو تو ہیں۔ نفس شدید اذیت اور بعض اوقات تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس میں انسان کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھنا، حلال کی تگ و دو میں اور حرام سے بچنے کی تگ و دو میں بڑی اذیت اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری جو ضروریات ہیں آسانی سے پوری ہو جائیں، لیکن اسے جب وہ محنت کر کے حلال کے ذریعے ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ سب پوری نہیں ہو پاتی، اس میں اس کو بڑی اذیت ملتی ہے، روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف اور بہت سارے معاملات۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ان تمام معاملات سے ڈھک دیا تو پھر فرمایا، اے جبرائیل اب اسے جا کر دیکھو۔ تو جبریل امین گئے اور اس کو دیکھ کر واپس آئے، عرض کی، اے میرے رب تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اب تو میں ڈرتا ہوں کہ اس میں شاید ایک بھی شخص داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جبریل امین نے فرمایا کہ اگر صرف نعمتیں ہوتی اور کوئی دنیا کی مشقت نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جنت میں نہ جاتا، لیکن اب جو تو نے اس کے چاروں طرف ایک آزمائش رکھ دی ہے کہ پہلے ان آزمائشوں کو پار کرو پھر جنت میں داخلہ ملے گا، تو اب مجھے خوف یہ پیدا ہو گیا کہ شاید تیرا کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ عموماً آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہماری صورتحال اسی قسم کی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کا بعطائے الہی ہماری فطرت، ہماری عادات پر مطلع ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمانا بالکل حقیقت حال کے مطابق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بڑے انعامات کے لیے دنیا میں کسی قسم کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بے عملی ہم نہیں چھوڑتے، گناہ کرنا ہم نہیں چھوڑتے، کوئی نافرمانی کا کام کرنا ہم نہیں چھوڑتے، گناہ کرنا ہم نہیں چھوڑتے، کوئی نافرمانی کا کام کرنا ہم نہیں چھوڑتے، فرما برداری ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہے، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو اس کی نصیحت، اس کی باتیں ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، تکلیف محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل شدہ نعمتیں ضرور ہم کھاتے پیتے ہیں اور ان سے حفظ نفس حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے احکام ماننے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں، غصہ آتا ہے اور بے پرواہی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً جبریل امین نے بالکل صحیح فرمایا کہ جنت کی صرف نعمتیں ہوتی ہیں، کوئی مقام مشقت کا یہاں پر قائم نہ کیا جاتا، کوئی مشقت کے معاملات نہ ہوتے تو شاید پھر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جنت میں داخل نہ ہوتا۔ لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مختلف آزمائشوں کے درمیان مقید کر دیا،
کہ پہلے آزمائشوں سے گزرو پھر جنت میں آؤ، تو انہوں نے فرمایا اب تو مجھے خطرہ لگتا ہے کہ ایک آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہزارہ بندے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی داخلہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ جنت میں دخول نفسانی خواہشات سے مقابلہ کیے بغیر بہت ہی مشکل ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی تو جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، میں نے ایک اور مقام تیار کیا ہے، اسے جا کر دیکھو۔ تو جبریل امین گئے، جا کر اس کو دیکھا تو واپس آ کر عرض کی اے میرے رب، تیری عزت کی قسم کہ جس نے اس کے بارے میں سنا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل ہو جائے۔ یہ اتنی خطرناک تو نے مقام تیار کیا ہے، اتنا شدید عذاب ہے اس کا کہ جو سن لے گا وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو خواہشات نفسانی کی پیروی اور مختلف قسم کے گناہوں وغیرہ کی لذات اس سے ڈھانپ دیا۔ پھر فرمایا جبریل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا اور آ کر عرض کی کہ اے میرے رب، تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اب تو میں ڈرتا ہوں کہ ہر ایک اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب غور فرمائیں کہ یعنی اللہ نے جہنم بنایا اور جہنم کے چاروں طرف گناہوں کی لذات، نفسانی خواہشات کی تکمیل، اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ نافرمانی کے ذریعے وقتی سکون، ان چیزوں کو رکھ دیا۔ تو گویا کہ یہ چیزیں جہنم میں داخلے کا سبب بنتی ہیں اور ان میں اتنی اٹریکشن ہے اور اتنا زیادہ انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہے کہ جبریل امین نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں نہ جائے، کیونکہ سب انسان، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہا، نیک مومنین مومنات کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا بھی مقصود یہی تھا کہ یہ لوگ جو عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، مرتدین، منافقین ہیں، کہ یہ لوگ نہ تو نفسانی خواہشات کو چھوڑیں گے، نہ گناہوں کو چھوڑیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے وقتی سکون کے حصول کے سلسلے کو ترک کریں گے۔ تو پھر یہ چیزیں کرتے کرتے ان کے بیچ میں تو جہنم رکھی گئی ہے، تو یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ طبعا بات یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1500 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا۔ جنت میں دخول کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، جہنم میں دخول کے لیے کیا کیا چیزیں سبب بن سکتی ہیں، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں نہ کریں، کوئی نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔ اب تمام چیزیں واضح ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ذرا عقل کا دامن تھامے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، جہنم کے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جنت کی نعمتوں پر توجہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو، عقائد کو درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چند مزید حدیثیں جہنم کے بارے میں اور سماعت فرمائیں، اور ہم نے بار بار آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اتنی کثرت سے اس پہ کلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کے بارے میں بیان کی، کہ بعض اوقات ان حدیثوں کو سننے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اس پروگرام کے ذریعے ان کی معرفت بھی حاصل ہوگی، جہنم کی مزید معرفت حاصل ہوگی، اور پھر یہ عقیدہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے گا کہ اللہ کے عذاب کا مقام ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسے اعمال اختیار کرنے لازم ہیں جس کی بنا پر اس قسم کے عذاب کے مقام سے بچا جا سکتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ جب سوچ بنے گی، عمل میں تبدیلی آئے گی اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب انشاءاللہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دارمی کی روایت حدیث نمبر 5442 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس کا نام ہب ہب ہے، ہر تکبر کرنے والا وہاں رہے گا۔ تو تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر تصور کرنا اور خود کو اس سے اعلیٰ سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں خاص وادی ہب ہب نامی تیار کی ہوئی ہے جن میں اس قسم کے متکبرین کو ڈالا جائے گا، چاہے وہ کفار میں سے ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں۔
اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی حالت ایمان میں کوئی دنیا سے رخصت ہو تو اتنا طویل عرصے وہاں پر نہ ٹھہرے، لیکن کلام مطلق ہے۔ اکثر مفسرین نے، شارحین نے ویسے اس کو کافروں کے ساتھ ہی مخصوص کیا ہے کہ کافر متکبر ڈالے جائیں گے، لیکن بہرحال مطلق کلام جب ہو، یعنی کوئی کنڈیشن نہ لگائی ہو، کوئی خاص پرٹیکولر کسی ایک گروہ کا تذکرہ نہ کیا ہو، تو اس میں عمومی معنی لے سکتے ہیں۔ لہذا مسلمان متکبر بھی اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر ڈال دیا جائے۔ تو ہب جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیز اور جلدی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس وادی کو ہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی آگ ہے جو گناہ گاروں کو بہت تیزی اور جلدی کے ساتھ جلاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ، یعنی دوزخ کے دوسرے مقامات کے مقابلے میں یہ آگ زیادہ تیزی سے جلاتی ہے، جبکہ دوسری آگ بھی شدید گرم ہے لیکن یہ بہت تیزی سے جلا دیتی ہے، اس لیے اس کا نام ہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5444 ہے، اور جہنمی کی صفت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ پہلے بھی اس کے بارے میں 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، مضمون تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم میں بڑے ہو جائیں گے، یعنی جسمانی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسعت دے دے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی کی کان کی لو سے کندھے تک 700 برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ پچھلی حدیث میں ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ تھا، یہاں سرکار فرماتے ہیں کان کی لو سے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ، یعنی ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو تیز رفتاری سے دوڑائے تو یہاں سے یہاں تک پہنچتے میں اس کو 700 سال لگیں گے۔ تو اندازہ فرمائے کس قدر وسیع و عریض جہنمی ہوگا، اور یہ تو صرف کندھے کی چوڑائی بیان کی، پورا دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ، پھر پیر، ہاتھ، منہ کتنا موٹا ہوگا، اور وجہ وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر عذابات مسلط کر دیے جائیں۔ اگر چھوٹا وجود ہے تو 8-10 سانپ ہی اس کے اوپر لپٹ جائیں تو کافی ہے، لیکن اتنا بڑا وجود ہے تو ہزاروں سانپ ہوں گے تو ہزاروں مقام سے کاٹیں گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور اذیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان کو وسعت دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی کھال 70 گز موٹی ہوگی، اور اس کی داڑھ کوہ احد کی مانند ہوگی، یعنی احد پہاڑ کے برابر داڑھیں ہوں گی، اور کھال 70 گز موٹی۔ کسی روایت میں آپ نے پچھلے جیسے ہم نے بیان کیا تھا 40 گز کی بھی روایت ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ان حدیثوں میں باہم کو ٹکراؤ ہے، بلکہ یہ مختلف جہنمیوں کی مختلف کیفیات ہیں کہ کوئی جہنمی تو اتنا بڑا کیا جائے گا، کسی کو اتنا کر دیا جائے گا، کسی کو اس قدر وسعت دی جائے گی۔ چنانچہ ان حدیثوں میں باہم اگر اعداد کے بیان میں تھوڑا سا اختلاف بھی نظر آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث صحیح ہے دوسری غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ یہ فرمایا دوسری جگہ یہ فرمایا تو باہم ٹکراؤ ہو گیا، بلکہ حقیقت حال کا بیان مقصود ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہوگا بہت سے جہنمیوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے داخل جنت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔